إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے سارے مخلوقات کو پیدا کر کے ان کے ضروریات پوری کرنے کے لیے بیجا طور پر نعمتیں نازل کی ہیں. درود و سلام ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، کبھی عمل کر کے کبھی حکم دے کر کے اللہ کے نبی نے اسلامی تعلیمات کو نافذ کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنی زندگی ہمیں میسر ہو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ ملے جلے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، جس معاشرے میں ہر طریقے اور ہر سوچ کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، بسا اوقات بعض لوگوں کی کیفیات ایسی ہوتی ہے جو ہمیں برداشت نہیں ہوتی اور بعض لوگوں کو ہم برداشت نہیں ہوتے. ایسے ملے جلے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مومنانہ زندگی گزارنا یہ صحیح مسلمان کی نشانی ہوتی ہے. آج ایک جرم ایسا ہے جس کو ہم جرم نہیں سمجھتے اور اس جرم کا ارتکاب کر کے اس جرم کو ادا کر کے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات کہی مسلمان کی تعریف میں. مسلمان کی تعریف میں اللہ کے نبی نے کہا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان اپنے آپ کو امن محسوس کرتا ہو. میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، بچپن سے ہم پڑھتے ہیں، جس میں مسلمان کی مکمل تعلیم آ گئی ہے. دیکھو، مسلمان کی تعلیم میں اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے کہ دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ دینا.
گویا اس دوسروں کو تکلیف دینا یہ ایک جرم ہے اسلام کی نظر میں. آپ کسی مومن کو تکلیف دیتے ہیں یہ بھی جرم ہے, یا کسی مشرک کو تکلیف دیتے ہیں یہ بھی جرم ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کسی کے مقابلے میں اگر جوابی کارروائی کرتے ہیں تو وہ اس کا مسئلہ الگ ہے, لیکن جان بوجھ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کے دل کو ٹھیس پہنچنے والی باتیں کہنا, اور جان بوجھ کر کے اپنے ہاتھ سے, زبان سے اور اپنی کوئی بھی کرتوت سے کسی کو تکلیف دینا, یہ اسلام کی نظر میں جرم ہے میرے بھائی. اس کو اردو میں کہتے ہیں ایذا رسانی, کسی کو تکلیف پہنچانا. دیکھو آپ یقین مانیے, کیا کسی کو تکلیف پہنچانا ہم اس کو جرم سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں سمجھتے. جبکہ اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں اتنی ساری وعیدیں آتی ہیں کسی کو تکلیف دینے کے تعلق سے کہ کوئی بندہ کسی مومن کو بھی تکلیف نہ دے, کوئی بندہ کسی آدمی کو تکلیف نہ دے, کوئی مالک اپنے مزدوروں کو تکلیف نہ دے, کوئی مزدور اپنے جس کے یہاں کام کرتا ہو وہاں تکلیف نہ دے, کوئی شوہر اپنی بیوی کو جان بوجھ کر کے تکلیف میں مبتلا نہ کرے, کوئی بیوی جان بوجھ کر کے سارے گھر کو فتنے اور تکلیف میں مبتلا نہ کرے, کوئی اولاد اپنے گھرانے کے لیے درد سر نہ بن جائے. میرے بھائی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کو ہم جرم نہیں سمجھتے. یقین جانیے کسی کو آپ تکلیف دیتے ہیں یہ آپ کے حق میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ مجرم ہیں. کیوں مجرم ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم چھوٹے پیمانے پر کرو یا بڑے پیمانے پر کرو, کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ نے اسے تکلیف دیا ہے. گویا آپ کی باتیں ایسی تھی اس کے دلوں کو ٹھیس پہنچی, آپ کے حرکات ایسے تھے جس کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. میرے بھائی یہ ایذا رسانی, کسی کو تکلیف دینا اسلام میں بہت عظیم جرم ہے. یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے دوسروں کو تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے. اللہ اکبر, حرام کا لفظ کیسے حرام بھائی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام, تمہارے اوپر دوسروں کے خون کو, مال کو, ان کی عزت اور عفت کی ناموز ریزی کرنا یہ حرام ہے. کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا, کسی کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرنا, تینوں چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر کر دی. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس مذاق کرتے ہیں کن کن چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں مذاق کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. 3 چیزوں میں ہم مذاق کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ 3 چیزیں حرام ہیں. یہ حدیث اللہ کے نبی نے کس موقع پر کہی تھی؟ ذی الحجہ کا موقع تھا. ذی الحجہ کا موقع بھی قریب میں آ رہا ہے, قربانی کا دن تھا, یوم النحر, 10 ذی الحجہ. سارے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا تم جس زمین پر کھڑے ہو کیسی ہو؟ کہا صحابہ نے یہ حرمت والی زمین ہے. تم جس دن کھڑے ہوئے وہ کون سا دن ہے؟ حرمت والا دن ہے, یوم النحر. جس مہینے سے گزر رہے کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے, کسی کا خون بہا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے 3 سوال کر کے یہ عبارت کہی ان اموالکم ودماؤکم واعراضکم حرام, کہ تمہارے لیے حرام ہے جان, مال, عزت کے ساتھ دوسروں سے کھلواڑ کرنا. کیسے حرام؟ کحرمہ یومی فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا, جیسے اس مہینے میں جرم کرنا حرام ہے, مکہ مکرمہ میں رہ کر کے جرم کرنا حرام ہے, ویسے دوسروں کو تکلیف دینا تمہارے لیے حرام ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کسی کو ہم چوکا دیتے ہیں, ڈرا دیتے ہیں, دھمکا دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, اس کو تکلیف ہو رہی, رک جاؤ ان حرکتوں سے. کسی کا مال غصب کر لیے, اٹھا لیے, اسے معلوم بھی نہیں ہے اور اٹھا کر کے بڑے دنوں تک پریشان کرتے ہیں. یہ جائز ہے اسلام میں؟ میرے بھائی اس سے بچو. ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے, دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے, جوانی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے, اس کی عزت عفت کے ساتھ تہمت ریزیاں کی جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے سماج کو. میرے بھائی کسی کے جانی طور پر, مالی طور پر اس کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا میرے بھائی. ہاں ہنسی مذاق جائز ہے, یہ دوسری چیز ہے. کسی کی جان لے لے مذاق مذاق میں, کسی کو تکلیف دے دے مذاق مذاق میں, کسی کا مال ہڑپ لے مذاق مذاق میں, کسی کی عزت اور عفت کو جو ہے بدنامی کا نام دے دے مذاق مذاق میں, یہ مذاق ہمارے لیے میدان محشر میں مفلسی کا باعث بن جاتا ہے.
اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائی، یہ پہلی چیز ہے کہ کسی کو تکلیف دینا جرم ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونا ہے۔ جیسے حرام شراب پینا جرم ہے، حرام گوشت کھانا جرم ہے، اسی طریقے سے دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کے جان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنا اور کسی بھی انسان کو تکلیف دینا ایک جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ ہمیں سب سے پہلے جرم کو جرم سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرمائے، ہماری زبان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، کسی مومن کو تکلیف دینا کیسا ہے اسلام میں؟ گویا اس پر بہتان لگانے کے برابر ہے۔ کسی مومن کو ہم ستا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں ہم مذاق ہے۔ دیکھو ہمارے پاس ساری چیزیں مذاق مذاق میں ہو جاتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو کسی کو ہم تکلیف دیتے ہیں، اس کا جو اللہ اکبر، اس کی جو سزا ہے، اس کی سزا کس کے مقابل ہوگی؟ بہتان کے برابر ہوگی۔ بہتان کیا ہے؟ کوئی پاکیزہ عورت ہے، اس کے عزت پر دھبا لگانا ہے، بہتان کہلایا جاتا۔ کوئی آدمی ہے گناہ نہیں کیا، یہ کہنا کہ تو چور ہے، تو زانی ہے، تو شرابی ہے، تو کبابی ہے، یہ تہمت لگانا بہتان کہلائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سورہ احزاب جب ہم پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے والذین یؤذون المسلمین والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اگر کوئی بندہ مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، بغیر مکتسبو، بنا وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہے، خامخواہ اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے دیکھو، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، گویا اس نے اس پر بہتان بازیاں کی ہے اور اسمًا مبینہ، کھلے طور پر گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک گناہ بندہ چھپ کر کے کرتا ہے، ایک گناہ جس کو لوگوں کے سامنے کھل کر کے کرتا ہے۔ اسمًا مبینہ کہا گیا، گویا کھلا گناہ ہے، یہ کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو ہم برداشت بھی کر رہے ہیں، وہ گویا ایسا گناہ کر رہا ہے جو لوگوں کے سامنے کھل کر کے آتا۔ آپ کو معلوم جو دو گناہ ہوتے ہیں، ایک چھپ کر کے گناہ کرنا، ایک سر عام گناہ کرنا۔ سر عام گناہ جو کرتا ہے، اللہ اکبر، بعض علماء لکھتے ہیں سر عام گناہ کرنے والا مرتد کے برابر، اللہ اکبر۔ اور مجاہر بالفسق، یعنی کھلے عام برائیاں کرنے والوں کے بارے میں بعض علماء سر قلم کرنے کا بھی حکم لگاتے ہیں۔ تو لہذا برائیاں انسان کی ہوتی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اسے۔ وہ برائیاں چاہے تنہائی میں بھی نہ ہو، لوگوں کے بھرے بازار میں بھی نہ ہو، برائی برائی ہے، ذرے برائی کا بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہوتا ہے۔ تو لہذا کوئی بندہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، گویا وہ اس پر بہتان بھی باندھا ہے اور بہت کھلا گناہ بھی کیا ہے۔ میرے بھائی، شریعت کی تعلیمات دیکھو، ایک ہم سمجھتے ہیں کسی بھائی کو تکلیف دے دینا معمولی ہے، دیکھو شریعت میں کتنے احادیث، کتنی آیتیں اس تعلق سے وارد ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ بار بار کسی مومن کو، مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، سمجھو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بھی؟ ایمان کی کمزوری کی نشانی کیسے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر من اسلم بلسانہ، اے سماج میں رہنے والوں، تم اپنی زبان سے اسلام قبول کر لیے ہو، ولم يدخل الایمان، اور تمہارا ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے، فی قلبی، تمہارے دلوں میں، لا تؤذون المسلمین، یہاں تک کہ تم کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ۔ گویا کوئی بندہ بار بار کسی مومن بندے کو، مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو گویا اس بات کی دلیل ہے اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان گویا کمزور ہو گیا ہے، جس وجہ سے ہم مومن کو مومن کا مقام نہیں دیتے، مسلمان کو مسلمان کا مقام نہیں دیتے، وہ عزت، وہ مقام، وہ احترام ہم نہیں دیتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، کسی کو تکلیف دینا بہت معمولی سمجھ گئے ہم، کسی کو تکلیف دینا معمولی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو کوئی بندہ کسی کو بار بار یا کبھی بھی تکلیف دیتا ہے، اس سے آدمی کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے جو اچھائیاں ہوتے ہیں وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس،
اے میرے اصحاب کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا جس کے پاس مال نہیں ہے، درہم نہیں ہے، وہ مفلس ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے مفلسی سے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس زکوٰۃ ہوگا، صیام روزے ہوں گے، قیام نمازیں ہوں گی، صدقات ہوں گے، ساری نعمتیں ساری عبادتیں ہوں گی اس کے پاس۔ اللہ اکبر، میدان محشر میں کھڑا ہے جی، اور اس کے رجسٹر میں ساری نعمتیں بھری ہوئی ہیں، کیا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، عبادتیں بھی ہوں گے، ہاں اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اس کی باتوں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس نے کسی کا مال لیا ہوگا، اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی۔ میدان محشر میں وہ سارے لوگ پیش کیے جائیں گے اور اس سے اپنا حق مانگیں گے۔ میدان محشر میں تو کوئی دوسری چیز کام نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت اور مغفرت اور آدمی کی نیکیاں۔ اب اس کے پاس رہے گا کیا؟ نیکیاں رہے گی، اپنی نیکیوں میں سے اس کو دیتا جائے گا، بانٹتا جائے گا، روزے ختم ہو جائیں گے اور زکوٰۃ کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قیام کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، تلاوت کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے اس کا حق مانگنے کے لیے۔ اللہ اکبر، جب اس کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو گئی، دے گا کیا سامنے والے کو؟ فیصلہ یہ ہوگا جتنے لوگ حقدار ابھی کھڑے ہیں جن پر ظلم کیا ہے، ان کے اعمال نامے سے برائیاں اس بندے کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر، اس کے پاس اتنی بڑی بڑی نیکیاں تھی، سب ختم ہو گئی، اور پھر مظلوموں کے پاس جو برائیاں ہوتی ہیں، جرم ہوتا ہے، سب اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہے، میری امت کا مفلس آدمی یہ ہے، نتیجہ یہ ہوگا آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کھینچ کر کے فتوریہا، حدیث کا لفظ ہے توریہا، کھینچ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ جانے انجانے میں کسی کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا رب العالمین ہماری باتیں کسی کو تکلیف دینے والی باتیں نہ ہوں، ہماری حرکتیں کسی کو تکلیف دینے والی حرکتیں نہ ہوں۔ میرے بھائی بڑے آزاد خیال ہو گئے ہیں ہم لوگ بڑے آزاد خیال ہو گئے ہیں، کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں، سماج میں پوچھنے والا نہیں، منمانیاں ہم اپنے ناحیے سے کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، سامنے والا کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے ہم دیکھتے نہیں ہیں، جاہلوں کی طرح بکنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سامنے والا سمجھا ہے نہیں سمجھا، حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، کیا حکمت نام کی تھوڑی سی دولت ہمارے پاس نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کم سمجھتے ہیں زیادہ بولتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ بولتے ہیں اور ان کی باتوں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کو صرف گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنوں کے ایسے تجارتیں ہیں، کاروبار ہے جس سے صرف دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کل وہ سارے لوگ ایک صف میں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرو اور کوشش کرو کہ ہمارے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یاد رکھو کسی کو تکلیف دینا اسلام کی نظر میں بہت جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کو جرم تسلیم کرو، اور یاد رکھو دوسروں کو تکلیف نہ دینا یہ اسلام میں نیکی کے برابر ہے۔ دیکھو نیکیاں کمانا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے کیا سنت میں ہے، نہیں ہے، بدعت ہے، فرض ہے، یہ ساری چیزیں۔ آپ کو آج ایک ایسی نیکی دے رہا ہوں جس پہ مشقت نہیں کرنا ہے، کوئی طاقت نہیں لگانا ہے، کوئی مال نہیں لگانا ہے، کوئی وقت کھپانا نہیں ہے، بس تھوڑا صبر کرنا ہے۔ ایک ایسی نیکی جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے نیکیوں کے ساتھ اس نیکی کا تذکرہ کیا ہے۔ کون سی ہے بڑی نیکی؟ اللہ کے نبی نے کہا دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ جانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائی یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائی
بہت ساری نیکیاں تم سیکھتے ہو، سمجھتے ہو، عمل کرتے ہو، کوششیں کرتے ہو. یہ ایک ایسی نیکی ہے جس میں آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ طاقت لگے گا، نہ مال لگے گا، نہ کوششیں لگے گی، نہ قربانیاں لگیں گی. آپ کو صرف اتنی کوشش کرنا ہے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. کتنے لوگ ایسے ہیں جی جو کسی مجلس میں آئے تو لوگ اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جن کے مزاج سے لوگ بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی کو اشارہ کر کے کہا کہ یہ آدمی بئس ابن العشیرہ، یہ پورے معاشرے کا سب سے بدترین آدمی ہے. ام المؤمنین نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے کہا گویا اس نے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی، کسی کو تکلیف نہ دینا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہمیں سمجھنا چاہیے. کن کن نیکیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ دیکھو بہت لمبی حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے مجھے بتا دیجیے، افضل عمل کیا ہے مجھے بتا دیجیے. اللہ اکبر. کیا جستجو تھی جی صحابہ کی. کوئی آ رہا ہے افضل اسلام پوچھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے افضل ایمان پوچھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے افضل عمل پوچھ رہا ہے. نیکیوں میں سبقت کرنے کی جستجو دیکھو صحابہ کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ افضل عمل مجھے بتا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا. اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا یہ بہت افضل ایمان عمل ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سوال کے یا رسول اللہ اللہ پر ایمان تو لاتا ہوں، جہاد کرنا ہے میرے بس کی بات نہیں، کوئی اور بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا یہ افضل عمل ہے. ابو ذر غفاری تھے بڑے مخلص آدمی تھے. ابو ذر غفاری جن کی زندگی کے بارے میں آتا ہے وہ اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے زندگی پائی اور اکیلے جو ہے وفات پائے تھے. ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ غلام آزاد کرنا وہ بھی نہیں ہے، پھر بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا اپنا جو آقا ہوتا ہے اس کا فرما بردار ہو جانا، اپنے آقا کے ساتھ فرما برداری بجا لانا. ابو ذر غفاری بولے یہ بھی مجھے توفیق نہ ہو، یہ بھی میں نہیں کر سکا تو کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی ہے آپ کوئی ہنر جانتے ہو، کسی کو وہ ہنر سکھا دو. ہنر نہیں سکھاتے کسی کو دنیاوی کام میں لگا دو تاکہ اس کے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے. ابو ذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکا تو کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات کہی تکف شرک عن الناس، کہ لوگوں کو تمہاری شر سے محفوظ رکھو، تمہاری شرارتوں سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. فإنها صدقہ، یہ تیرے لیے صدقہ بن جائے گا. میرے بھائی دیکھو صحابی رسول ایک کے بعد ایک افضل عمل پوچھ دیے، اور افضل عمل اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ کے نبی نے سے جب پوچھا افضل عمل، کہا یہ نہیں کر سکتے یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے یہ کرو. آخر میں اللہ کے نبی نے جو کہا تمہاری شرارتوں سے حرکتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھ لو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا. میرے بھائی یاد رکھو کسی کو تکلیف نہ دو. تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے. یہ تکلیف آپ غصے کی حالت میں دے رہے ہو، نادانی کی حالت میں دے رہے ہو، انجانے میں دے رہے ہو، نشہ کر کے دے رہے ہو، ہوش میں دے رہے ہو، یا جاگتے ہوئے دے رہے ہو، سوتے ہوئے دے رہے ہو. کسی کو تکلیف دینا ہے، کسی روح کو ستانا ہے. میرے بھائی یاد رکھو یہ تکلیف دینا اسلام میں بہت جرم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہم مومن نہیں کم سے کم مسلمان بنیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان اور ہاتھ کو ایسے قابو میں رکھے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. عزم کرو، اللہ سے دعا کرو یا رب میری جتنی زندگی ہے کسی کے اوپر مجھے بوجھ نہ بنا یا رب. اللہ اکبر. کتنے شوہر ایسے ہیں جی بیویاں جھیلتی ہیں انہیں، کتنی بیویاں ایسی ہیں شوہروں کو جھیلتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اپنے گھروں کو امن والا گھر بناؤ جی. ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو سمجھو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہر ایک آدمی یہ سوچے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو سمجھو سب کے مسائل حل ہو جائیں گے.
آدمی کے نجی مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، تجارتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے اخروی مسائل ہیں، عبادت کے کتنی ایسے چیزیں ہیں جو دن بھر ہم الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچنے لگ جائے میری طرف سے میرے پڑوس کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے میرے ساتھ رہنے والے کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے میرے ساتھ کام کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے میرے جو مالک ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے میرے جو مزدور ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے میرے جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اور میری طرف سے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے احباب ہیں۔ ہر ایک آدمی یہ سوچ لے میرے بھائی، یاد رکھو کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنے گا، کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنے گا۔ ہوتا کیا ہے، سب اپنی منمانیاں چلاتے ہیں، سب اپنی منمانیاں، سب کو اپنے نفس کی پڑی ہے، اپنی خواہشوں کی پڑی ہے، اور اپنے ارادوں کی پڑی ہے، اپنے فیصلوں کی پڑی ہے، اور اپنی بات کی پڑی ہے کہ میری بات نہیں سنے گا، میری بات نہیں چلے گی۔ یہ سوچ لو کہ میری بات سے تکلیف ہو رہی ہے، اس بات کو واپس لے لو۔ کسی مومن کے دل کو ٹھیس پہنچانا یہ کوئی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کی بات اگر تکلیف دے رہی، اپنی بات کو واپس لے لو۔ ہاں، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کی بات اگر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی مخالفت کرتی ہے۔ ہاں، کوئی بندہ ہے آپ کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہے، شرکی افعال ہو رہے، بدعت ہو رہے، خرافات ہو رہے، آپ اس کو روک رہے اور آپ کو جو ہے بوجھ سمجھ رہے ہیں، آپ یقین مانیے آپ حق کے راستے پر ہیں، آپ حق کے راستے پر ہیں، تکلیف نہیں ہے وہ، کیونکہ اسلام نے بعض زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں، دنیاوی معاملات جتنے ہو سکتے ہیں یہ باتیں ہیں، کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ ہو، اپنی گاڑی کی طرف سے۔ کتنے لوگ ایسے، اللہ اکبر، مستقل جمعہ بن جائے گا اس سلسلے میں، اپنی گاڑی کے پارکنگ کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں کسی کو تکلیف نہ دو، زندگی گزارو ایک مسلمان ہو کر کے سلامتی کے ساتھ۔ کسی کو تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے مت پہنچاؤ، لیکن تمہاری طرف سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہونا ہے، تمہاری باتوں سے کسی کو نقصان نہیں ہوا، تمہاری حرکتوں سے کسی کو نقصان نہیں ہونا۔ یہ عزم لے کر کے ہر ایک گھر کی بچی، ہر ایک گھر کا لڑکا، ہر ایک گھر کا فرد زندگی گزارو میرے بھائی، آپ کی گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، نفرتیں، عداوتیں اور لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھو یہ سارے بیماریوں کا علاج ہے جو میں آج مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ دعا کرو رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمارے الجھے مسائل کو حل فرما دے، رب العالمین ہمیں اپنی منمانی کرنے سے بچائے رکھے، رب العالمین ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یا رب العالمین زندگی بڑی مختصر ہے، یا رب زندگی بڑی مختصر ہے، اور اس زندگی میں بھی ہم لوگوں پر ظلم کر کے تیرے پاس آئیں گے، کیا جواب دیں گے رب العالمین؟ رب العالمین ہمیں ایسی زندگی عطا فرما دے کہ جس کے ذریعے سے تیرے بندوں کو ہم تکلیف نہ پہنچائے یا رب، تیری زمین میں رہ کر کے تیرے بندوں کو تکلیف دینے سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما دے۔ اور یاد رکھو جو کوئی بندہ کسی کو تکلیف نہ دے، اگر تھوڑا سا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے، مدد بھی کر دیتا ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی بندہ کسی دوسرے آدمی کو آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ رب العالمین ہمیں سماج کے لیے فائدہ مند بنا کر کے رکھے، نقصان اور بیماری نہ بنائے۔ رب العالمین ہمیں زندگی گزارتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو نظر میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین اور احباب، ایک آخری بات یہ ہے کہ رمضان ہمارے سے گزر گیا اور ذی الحجہ حج کے ایام بھی بہت قریب آ رہے ہیں. دیکھو اس دوران بہت سارے لوگ چلو گھومنے گئے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے، روز مرہ تھوڑا اتھل پتھل سا ہو گیا، لیکن دیکھو خاص کر اپنی نمازوں میں لاپرواہی ایک مومن کے لیے وبال بن سکتا ہے. نمازوں میں لاپرواہی ایک مومن کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے، وبال مال بھی بن سکتا ہے. آپ مال کو نظر میں رکھ کر کے نمازوں کو قضا کریں گے، یاد رکھو اس کا خسارہ خود آپ کو اٹھانا پڑے گا. پھر سے وہی رویہ ہماری مسجد میں شروع ہو گیا کہ 5 وقتہ نمازوں میں غیر حاضری ہمارے خاص مصلیوں کی، کہ مقامی لوگ اڑوس پڑوس کے رہنے والے باقاعدہ نماز کی پابندی کرنے والے، نہ جانے رمضان گزرتے ہی کون سا شیطان انہیں اچک لیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نمازوں میں لاپرواہی آ گئی ہے. لہذا کوشش یہ کرو کہ کام کاج کو جا رہے ہو جاؤ، لیکن اپنے دل کو مسجد سے لگا کر کے چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا میدان محشر میں رب العالمین کے عرش کے سائے میں اس بندے کو جگہ دی جائے گی جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے. ظہر پڑھ کر کے نکل گئے، کام کرو کوئی مسئلہ نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے الارم لگا لو کہ نماز کا وقت کب ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے. کوئی بھی ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے کوشش کرو. پوری زندگی تمہاری اور پورا دن تمہارا عبادت میں گزرے گا. رب العالمین سے دعا کرے کہ رب العالمین ہمیں ایک مومن بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. مشرک، کافر اور نافرمان بندے تو زمین میں بھرے پڑے ہیں. اللہ ہمیں ایک مومن اور مسلمان بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.